وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت نیو یارک میں میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں، براہ راست آپ کو اس وقت دکھاتے ہیں۔ صدر صاحبہ، معززین، تین دیتا ہوں وہ یہ ہے ریکنیکٹنگ پاکستان، کیونکہ جب میں نے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے درینہ رشتے ایسے ہیں جو صرف نظر تھے، جو کھٹائی میں پڑے ہوئے تھے، اور مجھے جب وہاں جانے کا اتفاق ہوا، انگیج کرنے کا موقع ملا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کتنے غافل تھے اور کتنی غفلت برت رہے تھے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ میں وزیر اعظم کی سربراہی میں جو ہم گئے سعودی عرب اور وہاں کی قیادت سے تبادلہ خیال ہوا، انٹریکشن ہوئے، تو احساس اور محسوس ہوا کہ کتنا ایک بیچ میں ایک خلا جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا، اور الحمدللہ اس کو ہمیں اس کو برج کرنے میں ان کی بھی مہربانی تھی اور ہماری بھی کوشش تھی، اور اس کی کامیابی بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ نظر آ جائے گی۔ یہاں پہ اگر میں ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھوں تو وہ یہ ہے کہ 6 دنوں میں 54 انٹریکشنز ہوئے، اور اگر آپ اس کو یومیہ انداز میں دیکھیں تو تقریباً 9 کے لگ بھگ ہماری انگیجمنٹس روزانہ تھی۔ تو آپ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خاصا مصروف رکھا اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بائیلیٹرل میٹنگز 22 کے قریب بائیلیٹرل میٹنگز تھی، اور سائڈ لائن میٹنگز 7 تھی، ملٹی لیٹرل میٹنگز 11 تھی، اور میڈیا انگیجمنٹس بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں، اور 6 میڈیا انگیجمنٹس بھی ہوئی، مختلف چینلز کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا، اور ایک اسپیکنگ انگیجمنٹ جو یو این کے دائرے سے باہر تھی، اس میں آپ جیسے کچھ لوگ تشریف فرما تھے، وہ ایشیا سوسائٹی کی تھی، اور انشاءاللہ اختتام پر جس دن میں روانہ ہو رہا ہوں گا 3 تاریخ کو، تو ایک انگیجمنٹ میری یو ایس آئی پی میں واشنگٹن میں بھی ہونی ہے۔ بہت دلچسپ میٹنگ رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ دوبارہ نشست ہوئی۔ حال ہی میں وہ تشریف لائے تھے اسلام آباد، پہلی نشست، پہلی ملاقات تھی، اور یہ دوسری انگیجمنٹ تھی، تو جہاں ہم نے بات کو چھوڑا اس کو آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ روس کے وزیر خارجہ بہت ہی ایک منجھے ہوئے سفارتکار ہیں، بہت ہی تجربہ کار ہیں، اور انہیں پہلے بھی میں ملا تھا، لیکن بہت بڑے گیپ کے بعد ان سے دوبارہ نشست ہوئی، اور روس اور پاکستان کے تعلقات میں اب جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اضافہ بتدریج ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی ایک خوش آئند ہمارے خطے کے لیے خوش آئند بات ہے۔ سعودی عرب کے عرب امارات کے وزیر خارجہ، ایجپٹ کے وزیر خارجہ، میں کس کا نام لوں، ایک طویل ایک فہرست ہے، سب سے نشستیں ہوئیں۔ یہاں میں نے دیکھا کہ بے پناہ تجسس نئی حکومت کے بارے میں اور عمران خان صاحب کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ بہت لوگوں کو یہ خواہش تھی اور ہے کہ وہ ان سے ملیں، ان کی شخصیت سے وہ آگاہ بھی ہیں، انہوں نے مختلف رولز میں دیکھا ہے، لیکن وہ ان کو بحیثیت وزیر اعظم جو ان کو ذمہ داری قوم نے سونپی ہے، اس رول میں ان سے انگیج کرنے کی مجھے بے پناہ اشتیاق دکھائی دیا، اور میں
انہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ انہیں یہاں آنا چاہیے اور انگیج بھی کرنا چاہیے. ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ جو پاکستان کی نئی حکومت جو ابھی ماض وجود میں آئی ہے، ذرا مہینے سے اوپر اس کی مدت ہے، اس کے بارے میں اس کی ترجیحات کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ کس انداز میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سے سوالات تھے جو مختلف انگیجمنٹ میں جن کا اظہار ہوا، اور میں نے کوشش کی کہ میں ان کا جواب دے پاؤں. کشمیر کا مسئلہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ کے لیے نیا ہے، اور جیسے کہ میں نے آج اپنی تقریر میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ 70 سال پرانا یہ مسئلہ ہے اور ایک آپ کے ایجنڈے پہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس دفعہ اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی، اور آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی تقریر میں اس کا برملا اظہار بھی کیا، اور وہ نوعیت اس لیے مختلف تھی کہ ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے. پاکستان تو کہتا تھا، آپ تو لکھتے تھے، دنیا سنتی تھی، لیکن سن کے مسکرا کے چل دیتی تھی. اس مرتبہ دنیا نے سنا اور سن کر اس کو سمجھنے کا ایک میں نے تجسس دیکھا، کیونکہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی کمشنر فرما رہی ہیں، اور انہوں نے کوئی ہوا میں بات نہیں کی، ایویڈنس بیسڈ ان کا یہ ڈاکیومنٹ ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ان کی رپورٹ ہے، اور وہ سب ان باتوں کو انڈوس کر رہی ہے جو پاکستان عرصہ دراز سے کرتا چلا آ رہا ہے، اور دنیا اس پر توجہ نہیں دیتی تھی. لیکن اس سال بہت سے لوگوں نے اس پر بات بھی کی، اور سننے کا میں نے دیکھا کہ ایک ایپیٹائٹ تھی. پہلے ہم کرتے تھے، لوگ سنتے بھی تھے، اور سفارتی آداب کے تحت ہمیں ٹوکتے نہیں تھے، لیکن ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا کہ پاکستان کے ایجنڈے پہ یہ بات ہونی ہے، تذکرہ ہونا ہے، ذکر ہونا ہے، تو چلو سر راہ بات ہو جائے. لیکن اس دفعہ سر راہ بات نہیں تھی، اس دفعہ بات میں ایک نئی دلچسپی تھی، کیونکہ انسانیت کا مسئلہ ہے، انسانوں کا مسئلہ ہے، اور جو اٹراسٹیز اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. سیکرٹری جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھی نشست رہی، اور اس نشست کا فائدہ جو میں سمجھتا ہوں، بہت سی باتیں ہوئی جو ہوتی ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ عنقریب ہندوستان تشریف لے جا رہے ہیں، ان کو دعوت دی گئی ہے، اور وہ کسی اس دعوت کی بنا وہ ہندوستان تشریف لے جا رہے ہیں. میں نے ان کی گوش گزار کیا کہ آپ جا تو رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری بھی ہے، آپ کے فرائض بھی ہیں کہ آپ کے ایجنڈے کا حصہ ہے کشمیر، لیکن میں بات اس سے ذرا بڑھ کے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ ضرور وہاں کی لیڈرشپ سے جب آپ کا انٹریکشن ہو تو ان سے ضرور گزارش کیجیے گا کہ اپنا رویہ ذمہ دارانہ کیجیے، اور حالیہ کچھ بیانات جو ہم تک ہمارے کانوں تک ان کی آواز پڑی ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے، اور ان کو کوشن کیجیے گا، اور پیس اینڈ سیکورٹی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایڈونچرزم کی طرف سوچا
क्रॉस द LOC, तो ये गफलत भी होगी और उसका रद्द-ए-अमल भी होगा और मुअस्सर रद्द-ए-अमल होगा। तो मैंने उस नशिस्त का फायदा उठाते हुए उनके इस मसले को, जिस तरह से हिंदुस्तान अपनी दाखिली सियासत के लिए सेबर रैटलिंग कर रहा है, मैंने उन्हें कॉन्शियस करने की कोशिश की। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आज भी इस मल्टीलैटरल फोरम पर पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मुझे बहुत से PR से जो यहाँ तैनात हैं उनसे मिलने का मौका मिला, तबादला ख्याल हुआ, मुख्तलिफ रिसेप्शंस पे खानों पे मुलाकात हुई। तो उन्होंने जो हमारा मिशन, हमारे मिशन के ऑफिसर्स का जो रोल है, जो किरदार है, उसके बारे में जो मुझे यहाँ से जो मैं इम्प्रेशन लेकर जा रहा हूँ, मैं उससे मुतमईन जा रहा हूँ कि आज भी पाकिस्तान ने, माजी में मैं सुनता था कि एक बड़ा हमारा एक यहाँ एक रोब, एक दबदबा, एक इज्जत, दबदबा रोब तो नहीं कहूंगा, इज्जत हुआ करती थी। मुझे ये देखकर खुशी है कि आज भी बहुत से ममालिक आपकी तरफ देखते हैं और आपसे क्यों लेते हैं। तो वो जो इस इम्पोर्टेंट फोरम पर जो पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल प्लेयर का जो रोल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सफारतकारों ने उसको बरकरार रखा हुआ है और ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि ये 6 दिन मेरे लिए बहुत मुफीद रहे। मुझे बहुत कुछ सुनने का मौका मिला, मुझे बहुत कुछ समझने का मौका मिला और मुझे बहुत कुछ कहने का मौका मिला और मकसद यही था कि सुना जाए, समझा जाए और अपना नुक्ता नजर पेश किया जाए। कोई शक नहीं कि आपने आज जो तकरीर की बड़ी मुदल्लल तकरीर थी और लिहाज से अगर देखा जाए, कश्मीर का मसला था, रोहिंग्या जसास का मसला था, कुलभूषण का मसला था, लेकिन इस सारी तकरीर में आपने कुछ चीजें दबे लफ्जों में कही, जिन चीजों अवामल के पीछे जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो इंडिया को जिसकी शय है, जिनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे, जिनके मुल्क में आप, उनका आपने नाम नहीं दिया। इसका DC जा रहे हैं आप, कोई रिवार्ड होगा? मैं रिवॉर्ड हासिल करने के लिए नहीं आया, मैं किसी की खुशनुदी के लिए नहीं आया, पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने आया हूं। देखिए, जब आप अच्छी कारकर्दगी करते हैं ना, तो दुनिया रिकग्नाइज करती है। जब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के एक स्पेशल विल करते हैं जिसमें UN पीस कीपिंग के रोल का तस्करा होता है, तो पाकिस्तान का जिक्र होता है। पाकिस्तान का जिक्र क्यों होता है? पाकिस्तान का जिक्र इसलिए होता है कि पाकिस्तान का उसमें कलीदी किरदार था, है और इंशाल्लाह रहेगा। तो आपको लोग रिकग्नाइज करते हैं, आपकी अफवाज को, आपके जवानों को जो सर्व कर रहे हैं, लोगों ने उसको रिकग्निशन दिया। और मैं जब तकरीर से बाहर निकला तो मुझे बहुत से हमारे जो UN पीस कीपर्स हैं उनसे मुसाफा का मौका भी मिला और मुझे खुशी हुई। आई वाज प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स जो सर्व कर रहे हैं। मुझे फख्र हुआ कि ये वो लोग हैं जो हमारी इज्जत में, बैन अक़वामी इज्जत में इजाफे का किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि जो गुस्ताखाना खाके जो कि नेदरलैंड्स के एक पार्लियामेंटेरियन ने, जिनको उसका एक एग्जीबिशन करने की जसारत कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जिस तरह उसको उठाया, मुझे इस पर इत्मीनान है और खुशी है कि मेरे ईमान का हिस्सा था और है, मुझे उठाना चाहिए था। मैंने कौम की आवाज और जज्बात की तर्जुमानी की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूं तुर्क वजीर खारजा का, जो हम कलाम हुए और जो कि OIC का स्पेशल इजलास था,
उसकी स्टेटमेंट का वो हिस्सा बना और उन्होंने उस रवैये को मुस्तरद किया। और वो जो मेरी ख्वाहिश थी कि उम्मा को इस मसले पर यकजा किया जाएगा, उस पे जो हमें कामयाबी हासिल हुई, उसका मुझे उसकी बेहद खुशी हुई। मुझे बेहद खुशी हुई कि जब हमारे जो एक हाई लेवल इवेंट ट्यूबरक्लोसिस पर जो सेक्रेटरी जनरल की सरबराही में जो मुनक्किद किया गया, उसमें जो पाकिस्तान का जो किरदार है और जो हमने किया है पेशरफ्त उस पर मुझे खुशी हुई। मुझे खुशी हुई कि बिल गेट्स फाउंडेशन के लोग मुझे आकर मिलते हैं और वो इमरान खान साहब की दिलचस्पी का और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे लोगों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर जो पोलियो ड्रॉप्स, बज़ाहिर बड़ी मामूल की कार्रवाई है, लेकिन जान हथेली पर रखकर उन्होंने लोगों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए जो किरदार अदा किया, उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो ये चीजें जब सामने आती हैं तो उसका इत्मीनान भी होता है। और मैं एक और जुमला कहना चाहूंगा तकरीर के बाद। पाकिस्तान से अक्रॉस द बोर्ड, और मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द बोर्ड एंड अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस, जो फीडबैक, जो मैसेजेस ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो लोगों का जो हौसला अफजाई मिली है, मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक तरह से शुरू तक सब लोग सवाल कर रहे हैं। मेरे भाई देखिए, शुरू हो जाए सब कर रहे हैं। आप कर ले, जरूर कीजिए। आपने बताया कि दौरा भारत पर जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है? जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान आते रहे हैं और UNHCR के जब वो सरबराह थे तो वो पाकिस्तान कई मरतबा तशरीफ लाए। गालिबन मुझे कह रहे थे 8-9 मरतबा पाकिस्तान जाने का उन्हें इत्तेफाक हुआ और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे। आपने कल सोसाइटी के फंक्शन में कहा था कि इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आज आपने अपनी तकरीर में पाक-यूएस रिलेशनशिप का इतना जिक्र नहीं किया। आप बताएंगे कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान की देखिए ये स्ट्रेटेजी क्या होगी? भाई, ये जो आज का जो फोरम है ना, ये तो मल्टीलैटरल फोरम है, तो इस पे आप उन इश्यूज का ज्यादा तस्करा करते हैं जो मल्टीलैटरल नौयत के होते हैं। जो बायलैटरल नौयत के इश्यूज हैं उसका तस्करा होगा और इंशाल्लाह 2 तारीख को होगा। 2 तारीख को मैं सेक्रेटरी पॉम्पियो से मेरी मुलाकात है, इस्लामाबाद में तशरीफ लाए थे, उनसे एक अच्छी नशिस्त हुई थी और 2 तारीख को इंशाल्लाह मजीद बात होगी, तो उसमें US पाकिस्तान ताल्लुकात जो हैं उस पर बात होगी। जी चलो मैं कर ले, नो प्रॉब्लम, I'll do it। बताइए जी। इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो नाजुक दौर से गुजरे हैं और जब से हमें होश संभाला हम यही सुनते आ रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, मगर अभी पर्टिकुलरली जो इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है वो ओपन थ्रेट्स है पाकिस्तान को। आप समझते हैं सर कि इसमें कोई रियलिटी भी है? और इस हवाले से आप अमेरिका के साथ आपकी कोई बात हुई, अगर कोई एडवेंचरिज्म को करना चाहते हैं तो उसमें अमेरिका का क्या रोल? मैं अमेरिका के रोल की बात नहीं कर रहा, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कौम का क्या रोल होगा। ये खुददार कौम है, हमने अमेरिका की तरफ नहीं देखना, हमने खुद अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़, अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़, अपने नजरिया का तहफ़्फ़ुज़ हम खुद करना जानते हैं। और इंशाअल्लाह अगर इंडिया ऐसी हमाकत करेगा तो पूरी कौम एक मुट्ठी की तरह उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखती है और मुझे यकीन है कि ऐसी हिमाकत वो नहीं करेंगे। जी सर, आप करें। सर आप जो कर लें। जी यार, सबको मौका मिल जाएगा, घबराने की क्या बात है। आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि your basic mission is to reconnect. After your intensive interactions here, is Pakistan connected now? It's a continuous effort. You know, it's like a sculpture.
آپ آہستہ آہستہ چپ کرتے ہیں. ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے نا, تو اس کو چپ کرتے کرتے ایک خوبصورت مجسمہ آپ تراشتے ہیں. تو تراشنے کا آغاز ہوا ہے, انشاءاللہ تھوڑا انتظار کیجیے. Mr. Foreign Minister, India has a very belligerent attitude towards Pakistan, and whereas your government is holding an olive branch. My question is, how positive are you that relation between the two countries will normalize in the near future? دیکھیے, انڈیا کا جو بیلیجرنس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں. بدقسمتی سے میں نے اپنی تقریر میں اس کا ایک جملے میں ذکر بھی کیا. انہوں نے سیاست کو امن پر ترجیح دی ہے, اور یہی فرق ہوتا ہے ایک سیاستدان میں اور ایک اسٹیٹسمن میں. اسٹیٹسمن کل کے بارے میں, آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے, اور سیاستدان کئی دفعہ فوری الیکشن کی جیت کو دیکھتا ہے. آج وہ اپنی الیکشن کی جیت کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں. ان کی سوچ, ان کے جذبات قیدی ہیں ان کی سیاسی ضرورت کے. اس لیے یہ بیلیجرنس دکھائی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں. پاکستان میں آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے قبلہ, آپ اتنے سینئر آدمی ہیں. میں نے جب دیکھا جب عمران خان آپ کی حکومت جب آئی, ینگر جنریشن جو یہاں پہ بھی ہے ان کی بہت امید ہے. یہ تو صاف کسی بات نظر آ رہی ہے. اور یہ کہ کیا کیا جائے گا یہ تو آگے جا کے دیکھا جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو پرسیپشن کریٹ ہوگا نا ایز اے ریالٹی. آج عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ کا انٹرویو ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ایردوغان سے اچھا تو پیاری ہے. یہ جو پرسیپشن ہے نا, یہ جو کریٹ ہو رہا ہے اس سے کہ کنزرویٹو, اس کا بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے بارے میں ایک اظہار کرنا, اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اچھا, میں دوسرا سوال کرنا چاہوں تو آپ سے بھی میں نے کیا تھا کشمیر کے بارے میں, ہندوستان کے بارے میں. ہندوستان کسی قسم کے اس میں تیار نہیں ہے پاکستان سے گفتگو کرنے کی. ہر جگہ اس نے کوئی نہ کوئی رکاوٹ دیکھی. آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ علاوہ انڈین ڈومیسٹک پالیٹکس کے علاوہ کوئی اور ہے وجہ جس کی وجہ سے یہ اتنا سخت رویہ ہندوستان میں ہے, اور کیا آپ کے خیال میں یہ رویہ نرم ہو سکتا ہے اب فیوچر میں؟ دیکھیے, رویے تو یکساں کبھی نہیں رہتے. آپ کا وسیع تجربہ ہے, رویے بدلتے رہتے ہیں, ضروریات بدلتی رہتی ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں, اور حالات اور رویوں کا آپس میں ایک جوڑ ہوتا ہے. اب میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ان کی داخلی جو سیاست ہے وہ ان پر حاوی ہے, اور پھر کچھ جسے کہتے ہیں نا توجہ ہٹانے کے لیے بھی کچھ چیزیں کی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری تقریر میں, میرے بیانات میں ہم نے کبھی سفارتی آداب کا دامن نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں ان کے سٹیٹمنٹس کی لفاظی دیکھیں, آپ سارک کے اجلاس میں ان کا آنا دیکھیں, ان کا جانا دیکھیں, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے رویے میں اور ان کے رویے میں فرق کیا ہے. پھر آپ نے سوال کیا آلو برانچ کا. دیکھیے, آلو برانچ نہیں, ایک دانشمندانہ حکمت عملی ہے. کیا 1 ارب اور 78 کروڑ باشندے جو اس خطے میں رہتے ہیں کسی ایک ملک کی حماقت کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کے رویے کے قیدی بن سکتے ہیں؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو ساکھ کا ماحول میں نے دیکھا کہ ایک ملک نے پورے ریجن کو جکڑ کے رکھ دیا ہے, اس کی ترقی, اس کی خوشحالی, اس کی کنیکٹیوٹی کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مناسب
اور دانشمندانہ اور فہم و فراست کا جو راستہ ہے وہ گفتگو کا ہے. کوئی اور راستہ اگر ان کے پاس ہے تو تجویز کر دیں, اس پہ غور کر لیتے ہیں. مجھے تو اور دکھائی نہیں دیتا. میں ایک چیز والے میں 30 سوال کر دیتا ہوں. پہلے تو یہ کہ یہ بات اچھی ہے کہ کوئی فارم انشاءاللہ تیار ہے, کچھ ہوتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کی فضا جو وہاں تیار کی گئی اس میں باقاعدہ دوسرے گروپ کو پاکستان میں کلبھوشن کساری اور اس کا غدار اس طرح کے الفاظ ہوئے, تو اتنی ٹیسٹ فضا میں کیا ہم قوم کو متحد کر سکیں گے؟ یہ جو الیکشن کے درمیان جو دوریاں ہوئی ہیں, کیا پوزیشن کو آپ باقی غدار میں ان کے کچھ رہنماؤں کو نمبر 1. دوسرا میرا کوشچن ہے, میں نے تو کبھی ایسی گستاخی کی نہیں. اچھا, دوسرا میرا کوشچن ہے, دیکھیے ایک گلدستے میں قسم قسم کے پھول ہوتے ہیں. آپ تو صحیح سمجھتے ہیں کہ حکومت سمجھتے ہیں آپ کی اسٹیٹمنٹ یہ. دوسری سوال یہ تھا آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں مشن کا بھی بہت اچھا رول رہا ہے, بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے, لیکن جو ہمیں پچھلے سننے میں آیا لوگوں نے بتایا کہ ان ملاقاتوں کا فالو اپ نہیں ہوتا. تو ان ملاقاتوں کا فالو اپ جو ہے وہ کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, اور خاص طور پہ جو آپ کی ملاقات فارن منسٹر سے زیادہ مجھے زیادہ اہم لگی وہ آپ کی جو بزنس میٹنگ ہوئی جس میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی بات کی ہے, اس کا فالو اپ کا کیا پلان ہے. تیسرا ایک میرے پاس ٹیکسٹ آیا کہ آپ سے پوچھا جائے, اس دورے سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن عمران خان کے انتخابی باتوں میں سے عافیہ صدیقی کی جو بڑھائی ہے اس کا وعدہ تھا وہ اس کے گھر جا کے کر چکے ہیں, تو کیا کسی موقع پہ آپ عافیہ صدیقی کی آواز بلند کریں گے؟ آپ کے ایک سوال کے کئی جز ہیں, تو میں پہلے پر تبصرہ کرنا چاہوں گا. فالو اپ, یقیناً فالو اپ ہونا چاہیے. اگر فالو اپ نہیں ہوتا تو ایک اچھا ماحول, ایک سازگار ماحول جو بنایا جاتا ہے اس کا مومنٹم نہیں رہتا. ٹھیک, اب میں آپ کی مثال دیتا ہوں. ابھی ہم گئے, میں افغانستان گیا اور اس کا فالو اپ ہوا. کیسے ہوا کہ افغانستان گیا, میٹنگ طے ہوئی اور طے ہوا کہ ان کے علماء تشریف لائیں گے. طے ہوا کہ ہم عنقریب جو ہمارا جو ایپیکس کا جو ہمارا جو ایک سٹرکچر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. طے ہوا کہ ہم دسمبر میں کابل میں ایک ٹرائلیٹرل کریں گے اور جس میں افغانستان, چین اور پاکستان مل بیٹھ کر امن اور استحکام کی بات اور دوستانہ تعلقات کو بڑھانے کی بات کریں گے. تو فالو اپ کو کیا, سعودی عرب گئے, ملاقاتیں ہوئی, تو آتے ساتھ میں نے خط لکھا ان کے وزیر خارجہ سے کو, میں نے مخاطب ہوتے ہوئے میں نے ان کو خط لکھا, اور نہ صرف خط لکھا, وہاں کی میٹنگ کے بعد یہاں دوبارہ ان سے نشست کی, دوبارہ میٹنگ کی, اور اس میٹنگ کا مقصد کیا تھا؟ فالو اپ. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ فالو اپ ہو چکا. آج ہے 29, کل 30 تاریخ کو سعودی عرب کا ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن اسلام آباد تشریف لا رہا ہے, اور وہ انویسٹمنٹ کی اور اس قسم کی کنیکٹیوٹی کی بات کرنے آ رہا. ہماری نشست ہوئی ابو دھابی میں کراؤن پرنس کے ساتھ اور وزیر خارجہ کے ساتھ, تو کل میری ان کے ساتھ نشست ہوئی. یہ کیا ہے؟ اس کو فالو, اور میں نے ان کو خط بھی لکھا, اور یہ فالو اپ ہے. تو انشاءاللہ جو آپ فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں کہ فالو اپ ہونا چاہیے. جی جی میں ایسا کر رہا ہوں کہ دیکھیے بہت سے امریکن پاکستانی سے ملاقات ہوئی, اور آپ کو مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ واشنگٹن میں ایک نشست ہوئی, تو جس تعداد میں پاکستانی, امریکن پاکستانی, کوئی کیلیفورنیا سے اٹھتا ہے, کوئی ایل اے سے اٹھتا ہے, کوئی لاس ویگس سے اٹھتا ہے, کوئی ہیوسٹن سے آتا ہے, اپنے خرچ پر. کوئی ہم نے ٹکٹیں تو نہیں بھیجوائیں جی, ہماری تو یہاں کفایت چاری کی ایک مہم چل رہی ہے. لوگ آئے, اور جس تعداد میں آئے اس سے ظاہر ہوتا ہے, جہاں فرما رہے تھے کہ لوگوں کی ایک دلچسپی ہے, اور وہ دلچسپی اس لیے ہے, بڑی ظاہر سی بات ہے, اگر یہ دلچسپی نہ ہوتی تو آج عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتے. بہت سے سیاسی پنڈتوں کی کتاب میں تو عمران خان کا ہاتھ میں وزارت عظمیٰ کی لکیر ہی نہیں تھی. کیسے کھنچ گئی اللہ جانتا ہے.
अल्लाह ही जाने कौन बशर। जहां तक आफिया का ताल्लुक है, आफिया बीबी का ताल्लुक है, बिल्कुल वो कौम की बेटी है, हमें उनकी फिक्र है, हमें उनकी फिक्र है, हमारी ख्वाहिश है कि उस पर पेशरफ्त हो। मुझे याद है कि जब मैं पहले वजीर खारजा था तो तब मेरी सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन से, रिचर्ड हॉलब्रुक से कई मरतबा इस मौजू पे गुफ्तगू हुई। हमारी ख्वाहिश होगी कि जो इमरान खान साहब चाहते हैं और कौम चाहती है, इमरान खान नहीं कौम चाहती है, हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, उसकी कामयाबी से हम उनको घर लौटा सकें। अब इस पे देखिए, कोशिश करेंगे, उनके अपने कानून हैं, उनके अपनी दुश्वारियां हैं, बैठ के बात करेंगे और कई दफा अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। सर ये जनरल यहाँ कम्युनिटी का एक क्वेश्चन है, तो ये पाकिस्तान की जो फ्लाइट यहाँ से जाती है तो वो गवर्नमेंट है कि यहाँ से फ्लाइट कब चला सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट आई है, प्रॉफिटेबल भी होगा आपकी गवर्नमेंट के लिए, और यहाँ पे ओवरसीज में लाखों जो लोग रहते हैं उनके लिए यकीनन यकीनन देखिए, डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी न्यूयॉर्क में और मैं खुद उससे मुस्तफीद होता रहा हूँ, बहुत आसानी थी। काश हमें पीआईए इस हालत में ना मिली होती जिस हालत में हमें मिली है। काश आज पाकिस्तान के बेशतर इदारे हमें इस हालत में ना मिले होते जिनका दिवालिया निकल चुका है। काश हमने अपने इन इदारों की इस्लाहात की होती, हमने रिस्ट्रक्चरिंग की होती, और ये जो आज हम उनका डेफिसिट और जो माली बोझ आज कौम के खजाने पर और टैक्स पेयर के पैसे पर वो डाल रहे हैं, काश ऐसा ना होता। काश पीआईए के पास जहाज होते और काश पीआईए एफिशिएंट तरीके से चलती, तो यकीनन न्यूयॉर्क से फ्लाइट चलनी चाहिए। सबसे पहले शाह साहब, मेरा डेली मशरक लॉ से तल्लक है, आपसे मुस्कुरानी आशा याद होगा आपको, पीपल्स पार्टी के में प्रेस की थी, बड़े आपसे मेरे सवाल हुए थे, आप मुझे साथ आपने बुला गाइड किया था। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा ये टूर किया है और आपकी इतनी अच्छी मीटिंगें रही हैं कि बहुत सवाल थे, लेकिन मुझे इतने आपकी अच्छी ये आपकी ब्रीफिंग रही है कि आप सवाल बहुत थे लेकिन वो सब सवालों का जवाब आपने दे दिया। मैं सबसे पहले आपको और इमरान खान की क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत और पाक फौज एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होकर मुल्क की बका के लिए काम कर रहे हैं, वाकई मौजूदा हुकूमत इसके लिए काबिल तस्लीम की मुस्तहिक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया के बारे में सियासत इंटरनेशनल सियासत है, अगर डॉक्टर आफिया की बात करते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपको डॉक्टर आफरीदी के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर आफरीदी को छोड़ दिया जाए, तो क्या आप इस बात पर इत्तेफाक करेंगे? नंबर एक। नंबर दो, एक सवाल करें ना, ये आपने देखिए सियासत में कुछ नामुमकिन नहीं होता। जो चीजें नामुमकिन दिखाई देती हैं, हालात उनको मुमकिनात में तब्दील कर देते हैं। ये क्या हो गया? अच्छा, तो हालात उनको मुमकिनात में तब्दील कर देते हैं, तो कुछ बैद नहीं है। कोशिश जारी रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। अमेरिका की ख्वाहिशात हैं, हमारी भी ख्वाहिश है। देखिए, जब दो ख्वाहिशात उभरती हैं तो हो सकता है कोई रास्ता भी निकल आए। ये सबसे अहम सवाल आपको ये करना चाहता हूं, जैसे इमरान खान साहब ने डैम के लिए जो इमरान खान साहब ने किया है, डैम के लिए एक मिनट सवाल डैम के लिए जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, एक उसके बारे में। दूसरा ये है जैसे दुनिया का वाहिद इमरान खान है जिसको सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान ने सादुत अमीन कहा है, जब तक इसको हाईलाइट ना किया जाए तो दुनिया को बताया जाए कि वाहिद इमरान है जो सादुत अमीन है और दुनिया खुलकर पाकिस्तान की इमदाद करने के लिए तैयार बैठी। देखिए, लेकिन इसको हाईलाइट किया जाए। भाईजान देखिए, जहां तक डैम का ताल्लुक है, आप को इसका अंदाजा होना चाहिए कि आज हम एक वाटर क्राइसिस के दो चार होने जा रहे हैं, अगर हो नहीं गए तो। और माजी की हुकूमतों से बहुत बड़ी गफलत हुई, गुफ्त शुनीद होती रही, पेशरफ्त नहीं हुई, इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सका। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भाषा जामी डैम और ममन डैम पर एक
قومی اتفاق رائے ہو چکا ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بھی اس پر اپنی مہر ثبت کر چکی ہے. اب اس کے لیے وسائل درکار ہیں اور میں بے حد مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان پاکستانیوں کا جو پاکستان میں اور بیرون ملک کھل کر عطیات جمع کرا رہے ہیں اس فنڈ میں جو چیف جسٹس صاحب نے اور خان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے جس کا اعلان کیا ہے. ہم انشاءاللہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ جی کبھی چندوں سے بھی ڈیم بنتے ہیں. ارے چندوں سے ڈیم نہیں رویوں سے ڈیم بنتے ہیں. اور مجھے آج حیرانی ہوئی کہ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا کہ سندھ کے ایک وزیر نے ایک ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اندھیروں میں تاریکیوں میں اس ملک کو رکھا ہے اور آج وہی سوچ وہ جو ہے کار فرما کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی زراعت کو، اور جو صاحب تھے جس ضلع سے وہ تعلق تھے اس ضلع کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. ان کا تعلق عمرکوٹ ضلع سے ہے اور ٹیل کا وہ ضلع ہے اور وہ تقریباً تھرپارکر سے جڑتا ہے جہاں نہری نظام ختم ہوتا ہے. مجھے افسوس ہوا کہ وہاں کے جو کاشتکار ہاری کسان ہے جو پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے وہاں کا وزیر کھڑے ہو کے ڈیم کی مخالفت کرتا ہے. یہ رویہ ہے، اس کو بدلنا ہوگا. بھائی جان ایک مرتبہ نہیں 36 مرتبہ کہہ چکے ہیں، 36 مرتبہ کہ ہم کسی ایسے ڈیم کی بات نہیں کر رہے جس پر چاروں کو اتفاق نہ ہو. ٹھیک تو جواب آ گیا نا سر. جی عرض یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی یہاں تشریف پائی جاتی ہے اور بڑا یہاں احتجاج اٹھایا جا رہا تھا. تو آخر آپ کی حکومت نے اور آپ کی پارٹی نے عمران خان کو یہاں بھیج کر پاکستان کے لیے وہ منافع کیش کرنے سے آپ نے اعتراض کیوں کیا کہ جب ان کے لیے اتنی کشش تھی، اتنی کیوریوسٹی تھی، یقیناً تھی کہ انہوں نے یہاں نہ آنا مناسب سمجھا. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت نے یہ رائے نہیں دی کہ عمران خان صاحب آ کر پاکستان کے لیے یہ بینیفٹ جو ہے یہ ہارویسٹ کر سکتے؟ قبلہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے ان کو روکا نہیں. اب خود ہی نہیں آئے. اگر موقع دے دیں گے آپ کا سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا تو پھر میں کیا کہوں. اب سوال یہ میں فالو اپ کروں گا، آپ کو تو فالو ہی کرنا ہے. سوال کا جواب یہ ہے عمران خان صاحب یقیناً آنا چاہتے تھے، آنا چاہتے ہیں، لیکن ایک حکومت جو معرض وجود میں آتی ہے اور ابھی اس کے پاؤں جم رہے ہوں، اس نے موٹے موٹے فیصلے کرنے ہوں تو وہ پہلے ان کو ترجیح دیں. ہاں یا تو ہوتا نا وہ آ چکے ہوتے، ان کی حکومت کو قائم ہوئے 5-6 ماہ گزر چکے ہوتے تو وہ نہ آتے تو بات سمجھ آتی کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن ابھی آئے. اچھا اگر وہ آ جاتے تو یقیناً میاں صاحب آپ کا پتہ سوال کیا ہونا تھا؟ ارے ملک میں اتنے بڑے مسئلے ہیں، دیکھو سیر سپاٹے پہ نکل گئے، تو نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں. شکریہ. نیو یارک میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا بریفنگ جاری تھی. اقوام متحدہ میں پاکستان کا مقدمہ پیش کر دیا ہے. انہوں نے مزید بتایا سیکرٹری جنرل کو آگاہ کر دیا ہے بھارت نے مہم جوئی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. اگر بھارت نے کوئی حماقت کی تو پوری قوم ایک مٹی کی طرح یکجا ہو جائے گی. یقین ہے کہ بھارت کوئی حماقت نہیں کرے گا. پاکستان خود مختار ملک ہے، ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہے. نیو یارک میں 6 دن کے اندر عالمی رہنماؤں سے 54 ملاقاتیں ہوئی ہیں. روسی وزیر خارجہ سے پاک روس تعلقات مزید بہتر کرنے پر بات ہوئی ہے. پاکستان روس کے درمیان بڑھتے تعلقات خطے کے لیے خوش آئین ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ چین کے وزیر خارجہ سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی رپورٹ سے ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے. مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی موقف کو دنیا نے غور سے سنا.